جی جی، میرا نام جیسے کہ انہوں نے بتایا عبدالغنی جاگل ہے اور میرا پین نیم قلمی نام ہے غنی غیور. تو میرا سفر بھی اصل میں یہیں سے شروع ہوا تھا، دانش کدہ سے. تو یہاں بیٹھتے تھے ہم اور بہت سارے ساتھی ان میں سے آج کل اس دنیا سے بھی چل بسے. تقریباً 6 آدمی کا تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے. نثار دہلوی سے لے کر سارے اگر ہم گنے تو گن سکتے ہیں. تو بہرحال ایک بڑی اچھی ابتدا تھی. اور دانش کدہ کا یہی نہیں کہ اس سے پہلے میرے یہاں حکیم منظور جیسے شاعر بھی جو وہاں بھی وہ بھی دانش کدہ سے ان کا آغاز ہوا. تو بیچ میں پھر مصروفیات تھی، جیسے انہوں نے بولا میں مغل روڈ میں ایگزیکٹو انجینئر رہا، مطلب تھوڑی عرصے کے لیے بھی نہیں رہا، میں 12 سال کے لیے رہا ادھر ادھر ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگ. تو اس طرح مجھے ٹائم بھی کم ہی ملتا تھا. کبھی جموں آئے سنڈے میں تو کبھی کسی تقریب میں ادبی میں حصہ لے لیا. تو میں نے خود اپنے سفر کے بارے میں کہا ہے کہ میں تو پی ڈبلیو ڈی میں تھا، روڈس اینڈ اسٹرکچرس ہمارا کام تھا، بریجز بنانا. دوسرے تیسرے تو پتھروں میں رہا اور پتھر ہوا بے حسی پتھروں کی اثر کر گئے. ایک میری غزل ہے، اس کا شعر یاد ہے کہ شاخ در شاخ زیر و زبر کر گئی، ہر شجر کو ہوا بے صبر کر گئی. تو یہ تھا ایک ابتدا کا. دھند میں کیا دیکھتا ہوں دیر تک، آنسوؤں کو روکتا ہوں دیر تک، خاموشی بھی کوئی جھرنا ہے اگر کس لیے پھر بولتا ہوں دیر تک. بس بول رہے ہیں. کھل گئی الفاظ کی سب کھڑکیاں اور ان سے جھانکتا ہوں دیر تک. کیا بات. تو میری شاعری جو میں تعارف دے رہا ہوں، میں یہ غزل بھی پڑھوں گا ایک کتاب سے جو بھی میری چھپی ہے. تو میں نے اپنے ماحول سے اپنے اشتہارے لیے، میں نے کوئی کسی سے کچھ نہیں لیا ہے. اس لیے میری شاعری بعض لوگوں کو تھوڑی سی غیر مانوس بھی لگتی ہوگی. جیسے کہ رفیع رضا میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اون مشکل کاتنا تھی عشق کی، مشکل کاتنا تھی عشق کی، مشکلوں سے مدبر دھاگے ہوئے. تو یہ اس ماحول کی عکاسی ہے جہاں میری والدہ گاؤں سے تھے، ہم اون کہتے تھے اور ان کی اون کا دھاگا جو تانا تھا وہ بڑا مشہور تھا. تو مجھے وہ ایک امپریشن تھے. بہرحال وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی شاعری پڑھوں گا یہاں سے کہ باغی حدود سے بہت آگے نکل گئے. باغی سے بہت آگے نکل گئے، سورج چھوا نہ تھا کہ میرے ہاتھ جل گئے. سورج چھوا نہ تھا کہ میرے ہاتھ جل گئے، یہ مورتوں کے بیچ میں حیرت زدہ نقوش، یہ مورتوں کے بیچ میں حیرت زدہ نقوش، کیسے تماشبین تھے پتھر میں ڈھل گئے. کیسے تماشبین تھے پتھر میں ڈھل گئے، اور جذبات میں کچھ اس طرح اس کا بدن تھا سرخ. جذبات میں کچھ اس طرح اس کا بدن تھا سرخ، زنجیر آہنی کے کڑے بھی پگھل گئے. زنجیر آہنی کے کڑے بھی پگھل گئے، اور بغلوں سے ان کے روپ بھگت بن کے آئے تھے. بغلوں سے ان کے روپ بھگت بن کے آئے تھے، مکھی کو یار چھوڑ کے ہاتھی نکل گئے. بغلوں سے ان کے روپ بھگت بن کے آئے تھے، مکھی کو یار چھوڑ کے ہاتھی نکل گئے. اور یہ دیکھیے کہ فصل بہار آتے ہی مرغان شوق پھر، فصل بہار آتے ہی مرغان شوق پھر، نقش و حدود ملک سے باہر. نقش و میں زیادہ ہو گیا ہے کہ فصل بہار آتے ہی مرغان شوق پھر، نقش و حدود ملک سے باہر. یہ مورتوں کے بیچ میں حیرت زدہ نقوش، کیسے تماشبین تھے پتھر میں. تو یہ اگر اجازت ہو تو تھوڑا اور پڑھ دوں. پڑھ لیں بالکل. گھاس کے
घास के रेशे से तलवार निकल आती है। वाह अच्छा घास के रेशे से तलवार निकल आती आती है। है। फूल से चिड़िया की चहकार निकल आती है। वाह फूल से चिड़िया की चहकार निकल आती है। शौक पैदा हुआ दिल में जो सरे शाह खाने का, सर से गुंजे की भी दस्तार निकल आती है। वाह, वाह, सर से गुंजे की भी दस्तार। बाहर निकल आती है। शौक पैदा हुआ दिल में जो सरे शाह खाने का, का और सर से गुंजे के भी दस्तार निकल आती है। जोर ही तीर के पहलू में उगाता है पर, हम्म, जोर ही तीर के पहलू तीर के पहलू में उगाता है पर, और भी अज़्म से रफ्तार निकल आती है। वाह। और भी अज़्म से और भी अज़्म से रफ्तार निकल आती है। एक तकरीर है तासीर से खाली उसकी, एक तकरीर है तासीर से खाली उसकी, एक किरदार से गुफ्तार निकल आती आती है। है। वाह वाह ब्यूटीफुल। एक किरदार से गुफ्तार निकल आती है। देर है बस शोरे मंसूर मसीहा के आने का, शोर देर है बस शोरे मंसूर मसीहा के आने का, सूखी टहनी से भी एक धार निकलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। शोर है बस मंसूर मसीहा के आने, आने का सूखी टहनी से भी एक धार निकल निकलता है। आती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत मैंने धोड़ के मुशायरा पकड़ा।